اظہر نیاز کی کتاب وزٹنگ کارڈ، کہانی کا عنوان ہے آپ پہ رانجھا ہوئی۔ باہر بہت شور تھا اور میری ماں میرے اوپر جھکی ہوئی تھی تاکہ خندق میں گرنے والی مٹی سے مجھے بچا سکے۔ اس سے پہلے کا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں اپنی ماں سے سوال کرتا رہتا اور میرے بے وجہ سوالوں سے وہ بہت تنگ تھی۔ میرے سوال کئی مرتبہ اسے موت کے منہ میں لے جا چکے تھے۔ میری وجہ سے اس کی توجہ بٹ جاتی اور دشمن کی گولی اسے زخمی کر دیتی۔ ماں، یہ دشمن کیا ہوتا ہے؟ ماں، جنگ کب ختم ہوگی؟ اور ماں غصے میں آ جاتی، کیا تم جنگ سے ابھی اکتا گئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں بھی ایک خندق میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ برسوں کی نہیں، صدیوں کی جنگ ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہم سے بہت طاقتور ہے۔ وہ ظالم ہے اور ہم مظلوم۔ اگر ہم طاقتور ہوتے تو یہ جنگ دنوں میں ختم ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، اور ہمیں نسل در نسل لڑنا ہوگا۔ یہ سوچ لو کہ تمہیں تمام عمر صرف دشمن کے خلاف لڑنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ملک سے اس سامراج کو باہر نکالنا ہے، اس لیے یہ سوال دوبارہ نہ کرنا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ اس سوال سے اکتاہٹ اور شکست کی بو آتی ہے، اور پھر میں نے یہ سوال کبھی نہیں سوچا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ میں نے صرف دشمن کے بارے میں سوچا، دن رات اپنے دشمن کے بارے میں سوچا، اور جب بندوق میرے ہاتھ میں بھی آئی تو پھر میں ایک الگ مورچے میں تھا اور میری ماں کسی نامعلوم مورچے میں۔ مجھے اپنے باپ کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ میری ماں نے اس کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ بھی وطن پرست تھا، ساری عمر اپنے ملک کے لیے لڑتا رہا اور آخر ایک دن دشمن کی گولی سے مارا گیا۔ ماں کو اس کے مرنے کا کوئی زیادہ افسوس نہیں تھا۔ ماں نے یہ واقعہ بس ایسے ہی سنایا جیسے روز ارد گرد کے کئی آدمی مرتے ہیں، اور پھر جنگ میں تو آدمی مرتے ہی ہیں۔ میرا باپ بھی ایک عام آدمی کی طرح مر گیا، اور کل میں بھی ایک عام آدمی کی طرح مارا جاؤں گا۔ ایک سوال میرے ذہن میں بیدار ہوا اور مجھے دشمن کی گولی کی طرح لہو لہان کر گیا۔ کیا میری ماں، کیا میرا باپ، کیا ہم سب لوگ ایک عام آدمی کی موت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں؟ تب پھر بلوں میں گھس کر کسی چوہے کی طرح کیوں نہیں مر جاتے؟ کیوں مزاحمت جاری ہے؟ کیوں نسلیں قربان کی جا رہی ہیں؟ شاید ایسا نہیں ہے۔ اب میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا اور خود ہی ماں بن کر اکتاہٹ زدہ ہو جاتا، اور اب میرے سوال مجھے ہی زخمی کرنے لگے تھے۔ میں سوچنے لگا تھا، اور میدان جنگ میں سوچنے والا زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ میرا دشمن طاقتور صحیح، لیکن دنیا میں اور بھی طاقتیں ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ صرف ہتھیار ہی طاقت نہیں ہوتے، لفظ بھی ہوتے ہیں۔ لفظ ایک ایسا ایٹم ہے جس کی قوت کا اندازہ ہتھیار بیچنے والے سوچ نہیں سکتے، اور لفظ ہمارے حق میں ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دن وہ بھی آ گیا جب دنیا بھر کے شاعروں نے ہمارے لیے نظمیں لکھیں۔ ہمارے حق میں اور سامراج کے خلاف نظمیں لکھنا ان دنوں فیشن بن گیا تھا، اور سامراج کو ظالم ٹھہرایا جا رہا تھا اور گالیوں سے نوازا جا رہا تھا۔ ہمارا دن منایا جا رہا تھا، اس سے ہمارے حوصلے بلند ہو رہے تھے، اور ہم دن رات گولیوں کی بوچھاڑ میں اور زندہ ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کی لاش کو دیکھا۔ بندوق اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بھی مر گئی۔ میرے ملک کی ایک عام عورت کی طرح کہ عورتیں جس طرح جنگ میں مرتی ہیں، ایک اور گولی سنسناتی ہوئی مجھے زخمی کر گئی۔ وہ میری ماں تھی، ایک عام آدمی کی ماں نہیں تھی۔ میری بندوق سے کئی فائر بے سمت نکلے اور کافی دیر تک جنگل میں ان کی آواز گونجتی رہی۔ میں نے اپنی ماں کی لاش کی تصویر بنائی۔ تصویر کی دوسری طرف ایک نظم لکھی، ہم 100 سال تک لڑیں گے، اور تصویر مہذب دنیا کے تمام اخباروں کو بھیج دی۔ پوری دنیا میں آگ لگ گئی۔ سیاسی لیڈروں نے بیان دیے، شاعروں نے نظمیں لکھیں، ادیبوں نے کہانیاں لکھیں، دانشوروں نے کانفرنسیں بلا لیں، مضامین لکھے گئے، اور میری ماں کی موت ایک عام آدمی کی موت سے بلند ہو گئی۔ اب میں ایک آدمی نہیں تھا،
میری ایک گولی سے دشمن کے 3 آدمی مرتے تھے، میری ایک نظم سے ہزاروں دل دھڑکتے تھے۔ میں نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا تھا کہ سامراج میرے ملک میں چند دن کا مہمان ہے، اسے اپنا بوریا بستر لپیٹنا ہوگا کہ ہم قربانی دینے والی آخری نسل ہیں، ہماری آئندہ نسل مورچوں میں نہیں گھروں میں پیدا ہوگی۔ گھر، پیارا گھر، کہ یہ لفظ کئی نسلوں کو یاد نہیں۔ میں نے اس لفظ کو دوبارہ لغت میں شامل کیا اور اس کے معنوں سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اب وہ اپنے ملک میں اپنے اپنے گھروں کے لیے لڑ رہے تھے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ دشمن ان کے گھروں میں گھس آیا ہے۔ میری بندوق سے کئی فائر بے سمت نکلے اور کافی دیر تک جنگل میں ان کی آواز گونجتی رہی۔ ایک دن بے پناہ خاموشی دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ کسی خوفناک خواب سے میں بیدار ہوا۔ سورج کافی چڑھ آیا تھا اور میں ابھی تک اپنے مورچے میں سو رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا، کیا میں زندہ ہوں؟ کچھ بے یقینی کی سی حالت تھی۔ میں نے بندوق اٹھائی اور آسمان کو چھلنی کر دیا۔ کسی سمت سے گولی کی آواز آئی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے میگزین خالی کر دیا اور دوسرا میگزین چڑھا لیا۔ بہت سارے لوگ میرے مورچے کے گرد جمع تھے، وہ سب ہنس رہے تھے اور میں ان کے چہروں کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں چیخا، کوئی آواز، کوئی گولی، یہ موت جیسی خاموشی کیوں؟ وہ چلے گئے، وہ سب چلے گئے، وہ ہمارے گھروں کو ہمارے حوالے کر کے چلے گئے۔ جنگ ختم ہو گئی۔ میرا دل بیٹھ سا گیا۔ اداسی نے میرے دل کا گھیراؤ کر لیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور رقص کرنے لگے۔ جب وہ رقص کرتے کرتے تھک گئے تو میں نے انہیں حکم دیا کہ اب تم اپنے گھروں کو جاؤ۔ میں بھی ایک سم چلنے لگا اپنے گھر کی طرف۔ مجھے معلوم تھا کہ میں جس رستے پر جا رہا ہوں اس رستے پر میرا گھر کبھی نہیں آئے گا، لیکن میں چلتا رہا۔ اس دن میری ماں مجھے شدت سے یاد آئی۔ ماں، جنگ ختم ہو گئی۔ اکتاہٹ اور شکست کا احساس مجھے شدت سے ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جنگ ختم ہو گئی۔ ایک طویل جد و جہد اور اب ایک طویل آرام، بوریت۔ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، مجھے صرف جنگ کرنا آتی ہے۔ میں تو اپنا گھر بھی نہیں بنا سکتا۔ میں کئی دن مختلف خندقوں میں لیٹتا رہا۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ بندوق کا میگزین خالی کر دیتا، بے سمت گولیوں کی آواز جنگل میں گونجتی رہتی۔ جنگل کی طویل خاموشی سے تنگ آ کر میں نے اپنا ایک دشمن پیدا کیا اور اس کی شکل کو اپنے سامراج دشمن کی طرح سوچا اور پھر ہر وقت اس سے لڑتا رہتا اور تھک کر گہری نیند سو جاتا۔ لیکن اپنے آپ کو دھوکہ کب تک دیتا، کب تک اپنے آپ کو زخمی کرتا؟ آخر ایک دن خود ساختہ دشمن بھی مارا گیا۔ میں پھر تنہا رہ گیا۔ میں چلتا رہا یہاں تک کہ میرے ملک کی سرحدیں ختم ہو گئیں۔ اب یہ میرا معمول تھا کہ سرحدی خاردار باڑ سے اپنے آپ کو زخمی کرتا اور پرسکون سوتا، لیکن کب تک؟ میں نے خاردار باڑ کی دوسری طرف دیکھا۔ ہمسایہ ملک کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہے تھے۔ بچے اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے لگے ہوئے تھے۔ خندق کی مٹی میرے اوپر گرنے لگی۔ میری بندوق سے کئی فائر بے سمت نکلے اور کافی دیر تک جنگل میں ان کی آواز گونجتی رہی۔ میں نے اپنے ملک کے لوگوں کو جمع کیا اور ہمسایہ ملک پر حملہ کر دیا۔ اس کے بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم اپنے ہمسایہ ملک کے گھروں میں گھسے وہاں کے لوگوں سے نبرد آزما ہیں۔ آج میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا جس سے سہم کر میں یہاں چھپ کر بیٹھ گیا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک گولی نے مجھے زخمی کر دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ گولی ایک بوڑھی عورت نے مجھ پر چلائی تھی جو اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے چند درختوں کی آڑ میں بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہ میری ماں تھی۔ میری ماں نے ایک گولی اور مجھ پر چلائی لیکن میں بچ گیا۔ میں چیخا، ماں یہ میں ہوں، تمہارا بیٹا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، میرے ساتھ ہمدردی سے پیش آئی اور مجھے ایک آئینہ دیا۔ جب سے میں نے اپنا چہرہ دیکھا ہے یہاں چھپ کر بیٹھ گیا ہوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میرے ساتھی بھی مجھے دیکھ کر قتل کر دیں گے کیونکہ میرا چہرہ میرے دشمن جیسا ہو گیا ہے۔